دوستو کہیں مت جائیے گا کیونکہ آج جو ویڈیو میں نے آپ کے لیے لایا ہے، آج جو لیکچر پاک اسٹڈی کا میں نے آپ کے لیے لایا ہے وہ بہت ہی زبردست لیکچر ہے۔ یہ اکثر سوالات میں، امتحانات میں یہ سوال اکثر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو پاسٹ پیپرز میں دیکھا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے ویورز کے لیے اس ٹاپک کو بھی میں بناؤں اور اس ٹاپک کو یہ اپنے ذہن میں ڈالیں اور کسی بھی امتحان میں، تاکہ ان کو مشکلوں درپیش نہ ہو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں انتخابات 1945 اور 46 کیا کہتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ چلیے ہماری ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھو، کیونکہ یہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ایگزام میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو اس کی ضرورت ضرور پڑ سکتی ہے۔ تو ویڈیو اچھے لگیں تو لائک ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ڈس لائک کر دو، میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چینل کے تھرو آپ ان کو دیکھو، ان ویڈیوز کو۔ تو میں نے انگلش کے کئی ویڈیوز بنائے ہیں، آپ انگلش کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو میرے چینل پہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ چیپٹر۔ گائز گاؤں میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کتا بھونکتا ہے تو کبھی گدھا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ تو نیور مائنڈ، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ہے ہمارا، لیکچر ہے ہمارا۔ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ہے ہمارا 1946۔ اب 45 شملہ کانفرنس کے بعد آ گئے ڈائریکٹ ہم انتخابات 1945-46 پر۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بر صغیر میں عام انتخابات منعقد کروانا ضروری تھا۔ اب بر صغیر میں کیا تھا؟ انتخابات کروانا ضروری ہو گیا انگریزوں کے لیے۔ کیوں؟ جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے۔ اب برطانیہ نے کیا کر دیا؟ چلو ایک طرف ترازو رکھتے ہیں، دونوں جو جماعتیں ہیں بر صغیر میں، جو مسلم لیگ ہے اور کانگریس ہے، ان کو تولتے ہیں بھائی کہ ان میں سے جو ہے نا، کون جو ہے نا، کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کو عوام زیادہ چاہتا ہے، پتہ تو چلے، کیا کانگریس ہے یا مسلم لیگ۔ تو اس انگریزوں نے ایک یہی جو ہے نا انتخابات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ بھیا انتخابات ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ عوام کس کو چاہتا ہے۔ تو جنگ عظیم دوم اور جو شملہ کانفرنس تھا، آپ کو پتہ ہے اس کا بھی جو ہے نا ناکامی تھی، اسی وجہ سے بھی۔ اور بر صغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے آنگی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جب پلڑا بھاری ہوگا جس کا، وہی جو ہے نا بر صغیر کے حالات کا وہ جائزہ لے گا۔ تو شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری ہندوستان نے بہت مشکل ویڈیو بنانا، ان کتوں نے تو حال برا کر دیا ہے۔ چلو، ساری ذمہ داری ہندو پریس نے قائد اعظم پر ڈال دی۔ ہندو پریس نے کیا کیا؟ یہ شملہ کانفرنس تھی، اس کی ذمہ داری جو قائد اعظم صاحب پہ ڈال دیا تھا کہ بھئی اس نے جو ہے نا، جو وہ 5واں جو ممبر تھا مسلم والا، وہ نہیں کیا تھا اس نے، اسی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گیا تھا، قائد اعظم کی وجہ سے۔ تو یہ ہندوؤں کی سازش تھی۔ یہ جاننے کے لیے قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط، انہوں نے پریس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ بھیا ساری ذمہ داری قائد اعظم کی ہے۔ تو قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط تھا، یہ بھی جاننا پڑا۔ واحد طریقہ تھا کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے۔ اب انگریزوں نے سوچا کہ بھیا قائد اعظم صحیح ہے یا یہ ہندو صحیح ہے، تو دیکھتے ہیں رائے کیا ہوتا ہے عوام کا، کیا کہتے ہیں۔ حکومت برطانیہ پر امریکہ کا بھی دباؤ تھا کہ بر صغیر کے سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اب امریکہ بھی کیا کر رہا تھا؟ دباؤ ڈال رہا تھا برطانیہ پہ کہ بھیا اس بر صغیر کا مسئلہ تو حل کرو، کب سے چل رہا ہے یہ مسئلہ۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا کہ چلو بھیا اب عوام کی رائے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا قائد اعظم سچ ہے کہ یا یہ گاندھی۔ چلیے، دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ اب فیصلہ ہوا کہ بھئی دسمبر میں 1945 میں کیا ہوگا؟ سینٹرل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، اور جنوری 1946 میں کیا ہوں گے؟ پروویژنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔
یہ فیصلہ کیا انگریزوں نے، تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا، ہر کوئی آیا میں انتخابات میں حصہ لوں گا، میں بھی حصہ لوں گا، میں بھی حصہ لوں گا، سب نے حصہ لینا شروع کر دیا جماعتوں نے۔ تو یہ تھا انتخابات 1945 اور 46۔ ابھی آتے ہیں کہ اس میں کانگریس کا کیا منشور تھا، تو کانگریس کا کیا منشور تھا وہ دیکھتے ہیں۔ چلیے جی، کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ وحدت مینز اکیلا، جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں اکیلا مطلب آزاد کرا لیا جائے گا۔ تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی، بھیا تقسیم نہیں کرنا ہوگا جنوبی ایشیا کو، صرف اور صرف ایک ہی ہوگا بس، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا، ایک ہی بھارت ہوگا، پورا پاکستان ہو، سری لنکا ہو، جو بھی ہو سب ایک ہی ہوں گے، بنگلہ دیش ہو سب ایک ہی ہوں گے۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اب کانگریس کہتا ہے کہ ہر فرقے ہر گروہ کی یہ ایک جماعت نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے امانگ ہے۔ اب یہ کانگریس کا منشور تھا، یہ ان کا خیال تھا کہ بھیا ہمیں کیا کرنا ہے، جنوبی ایشیا کو ایک کرنا ہے اور تقسیم کی کوئی بات کو نہیں مانی جائے گی، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا بس، کیونکہ ساری جماعتیں سارے گروہ فرقے مسلمان بھی جو ہے نا کانگریس کو اپنا نقطہ نظر مانتے ہیں۔ تو یہ سوچا ہے ان کانگریزیوں یعنی کہ ہندوؤں نے، ٹھیک ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کیا منشور تھا، ہمارے جو مسلم لیگ والے تھے ان کا کیا منشور تھا۔ تو مسلم لیگ کا منشور، مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت، جیسے کہ پہلوان اترتے ہیں نا میدان میں، تو مسلم لیگ نے بھی ایسے اکھاڑا، سامنے والے کو للکارا، اے آؤ دیکھو مسلم لیگ ایک ہی جماعت ہے اس پورے بر صغیر میں، تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا کانگریس۔ تو چلیے، مسلمان مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے تھے، سارے مسلمان مسلم لیگ میں ہی تھے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے، جو قرارداد پاکستان میں نے پڑھوایا تھا آپ کو 1940 والا، مسلم لیگ چاہتی تھی قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، تقسیم کیا جائے، بھئی بنگلہ دیش تم ادھر جاؤ، پاکستان تم ادھر جاؤ، سری لنکا تم ادھر جاؤ، بھوٹان تم ادھر جاؤ، مالدیپ تم ادھر جاؤ، بھارت تم ادھر جاؤ، جدا جدا۔ اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے، کہ بھیا مسلمان جتنے بھی علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے ہو جائے۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گی، اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بنے گا، کیسے نہیں بنے گا، قائد اعظم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مسلم لیگ کا منشور، انہوں نے آتے ہی قدم رکھا، اکھاڑے میں اترا، للکارا سب کو۔ اب آگے آتے ہیں کہ انتخابی مہم کیا تھی۔ تمام جماعتوں نے زبردست مہم چلائی۔ انتخابی مہم ہوتا ہے نا، جو الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم انتخابات جب ہوتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا واٹس ایپ میں ہوتا ہے، بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، اس سیاسی پارٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے جو ہے نا مطلب یہ گہما گہمی ہوتی ہے الیکشن کی۔ 4-5 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے جو ہے نا یہ ڈنڈورا پٹتا ہے، بس یہاں سے جو ہے نا ڈیک چالو ہوتے ہیں، وہاں سے ڈیک چالو ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، نعرے لگتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس تھا انتخابی مہم کا، جو اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کانگریس ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔ کانگریس ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ مسلم لیگ کو پست کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک دورے کیے کانگریس نے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار، جو جب الیکشن کسی کا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے نا ورک کرتے ہیں، کہ بھیا ورک کرنا ہے، ورک کرنا ہے، ورک کرنا ہے۔ اپنے بندے بھیجے، کس نے، اس کانگریس نے اپنے بندے اتنے سارے بھیجے پورے بر صغیر میں، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک بھیجے، تاکہ اس مسلم لیگ کو ہرایا جائے۔ اب کانگریس نے یونس پارٹی، مجلس حرار، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اطاعت کی۔
ملا لیا. اب مسلمانوں کے جتنے جماعت تھے کانگریس نے ان کو ملانے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. بھیا آ جاؤ, مجلس سرار تم آ جاؤ, جمعیت علماء تم آ جاؤ, اور جتنے بھی جماعتیں تھے ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کا ہر ممکن قدم اٹھایا کہ بھئی اب تو روکنا ہے مسلم لیگ کو, بس روکنا ہے. دوسری جانب انتخابات چونکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا, مسلمان کہتے تھے کہ بھیا ان انتخابات کو ہمیں جیتنا ہی جیتنا ہے, چاہے ہم مرے ہی کیوں نہ. اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے. اب ملک گیر دورے کرنے شروع کیے مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے, تاکہ کیا کیا جائے, اس کانگریس کو شکست دیا جائے. قائد اعظم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود طوفانی دورے کر کے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا. اب قائد اعظم صاحب بیچارے طبیعت خراب ہو گئی 46 کے اس میں, تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا, طوفانی دورے شروع کیے اپنے کہ بھیا قائد اعظم کو جانا ہی جانا ہے ہر حال میں, چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو. مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی, مشہور ہو گیا مسلم لیگ. بھیا بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعت سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. ایسے بہت سے مسلمان رہنما تھے جو دوسری پارٹیوں میں تھے, ان پارٹیوں کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی طرف دوڑے. قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ ہاں بھائی کانگریس, اگر آنا ہے تو اس میدان میں, ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہمارے حوصلے بلند ہے, ہم جیتیں گے, ہمیں جیت کی لگن ہے. یہ قائد اعظم نے کہا, چیلنج کیا, اوپن چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبات کو سچا ثابت کرے گی اور مسلمانان بر صغیر پاکستان تخلیق کر کے دم لے گا. ہم پاکستان کو حاصل کریں گے پھر دم لیں گے, یہ کہا تھا قائد اعظم نے. مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا. مسلمان کے جو عوام تھے, آپ کو پتہ ہے مسلمان کے عوام کتنی جذباتی ہوتی, تو وہ جذباتی اظہار کرنے لگے. مسلم طلباء و طالبات میدان میں نکلے. اب طلباء و طالبات بھی میدان میں آ گئے. بھیا شہر شہر کریا لیگی کارکنوں کی ٹولیاں پہنچی. مسلم لیگ کی ہی ہر طرف چرچے ہونے لگے. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا. ہر طرف پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگے. بن کے رہے گا پاکستان, بھائی یہ تھا نعرہ, بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. نعرے زبان زد عام تھے. ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط بناتا گیا. اب بھیا مسلم لیگ کو اتنی سپورٹ ملی کہ یہاں تک کہ نعرے گونجنے لگے پاکستان کے پہلے سے ہی. تو آئیے نیچے دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتا ہے. نعرے تو سب نے لگائے, کانگریس نے بھی کچھ نہیں چھوڑا, اس نے بھی بہت جو ہے نا ہرانے کی کوششیں کی. شمال سے مغرب, شمال سے جنوب, مشرق سے مغرب, پتہ نہیں کہاں دھکے کھائے ان کانگریسوں نے کہ مسلم لیگ کو ہرایا جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انتخابات کے نتائج, اب آتے ہیں نتائج پر, یا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس میدان جنگ کا جہاں پہ ہندو اور مسلمانوں کا جنگ ہے. چلیے انتخابات کے نتائج. مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے تھے. یہ مرکزی, ٹھیک ہے, یہ جداگانہ تحریک انتخاب کی بنیاد پر منتخب ہوئے. پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے 30 نشستیں مخصوص تھیں. مسلم لیگ نے ہر نشست اپنے نمائندے کھڑے کیے, ہر نشست پر اپنے نمائندے بٹھائے. اس نے کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کیا, کسی جماعت کو اس نے منت سماجت نہیں کی کہ بھیا آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ, ہم اس کانگریس کو ہرائیں گے. کسی کو اس نے منت سماجت نہ کی. اپنے ہر حلقے سے ایک مسلم رہنما کو اس نے کیا کیا, بٹھایا نشست میں, اور اکیلے کئی جماعتوں کا مقابلہ کیا. اکیلے ڈٹ کر سارے جماعتوں کا اس نے مقابلہ کیا. نتائج منظر عام پر آئے تو مسلم لیگ فاتح نکلی. بھائی جیت گیا مسلم لیگ. تمام 30 مخصوص مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کی ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے. جتنے بھی مسلم لیگ کی ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے سب کے سب کامیاب ہو گئے, 30 کے 30 کامیاب ہو گئے. جو 100% کامیابی مسلم لیگ کو ملی,
یہ شاندار اور مثالی فتح تھی، یہ وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولا۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی کیا شاندار فتح حاصل کی۔ جب صوبائی الیکشن ہوئے جنوری 1946 میں، تب بھی مسلم لیگ نے بہت شاندار فتح حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، کانگریس کی بھی کئی حمایتی تھے، مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ چل بھیا جا کانگریس، تو اپنا راستہ لے۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کر دی۔ اب پتہ چلا کہ یہ 1945 اور 1946 کے انتخابات کیا رنگ لائے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے بھیا۔ تو یہ تھا آپ کا 1945 اور 1946 کے انتخابات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ پلیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے نالج کے حساب سے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کے نوٹس بنائیں، اگر جس کسی کو بھی کوئی ایگزام کی تیاری کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے نوٹس بنائیں اور ان کو بار ریپیٹ کر کے ذہن نشین کرائیں۔ اور اس کے اوپر میں 100% کہتا ہوں کہ اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھا اور نوٹس بنائے تو وہ ایگزام میں ضرور اس کے اوپر سوالات لکھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف اس کو مین چیزیں یاد ہونی چاہیے، باقی وہ خود سے جملے جوڑ کر بنا سکتا ہے۔ اوکے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔